نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین سے اچھا برتاؤ رکھنا، اخلاص کے ساتھ پیش آنا۔ انسان تو انسان، اگر کسی مخلوق پر بھی رحم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پورا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر انسان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے، یہ تو پھر ہے ہی اشرف المخلوقات، یہ تو بہترین مخلوق ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی جاندار کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس پر رحم کر دیا، اس کا درد اپنے دل کے اندر محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا مارا تھا، اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، بکریاں چرا رہے ہیں، اور یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل کی طرف گئے، تو ایک بکری مخالف سمت پر دوسرے راستے پر چل پڑی۔ اب ساری بکریاں ایک طرف اور ایک بکری دوسرے سمت پر دوسرے راستے پر دوڑ پڑی۔ آگے بکری دوڑ رہی ہے اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں، لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ بکری آگے جھاڑیاں تھی اور اس جھاڑیوں میں جا کر پھنس گئی، اور جب بکری اس جھاڑیوں میں پھنسی اب نکل نہیں سکتی تھی، کانٹے دار جھاڑیاں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس بکری کو آرام سے نکالا، اور ایک درخت کے چھاؤں کے نیچے لا کر بکری کو بٹھا کر اس کے جسم سے کانٹے نکالے، اور اپنے جسم اپنے پاؤں سے بعد میں کانٹے نکالے۔ پہلی بکری کے جسم کو صاف کیا، اس سے کانٹے نکالے۔ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو نبی بنا دیا، میں آپ کو نبوت سے نوازوں گا، میں آپ کو کلیم اللہ بناؤں گا۔ تو نے آج میری مخلوق پر رحم کیا، میری مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی والا سلسلہ کیا، میں نے یہ ادا تیری پسند کر لی۔ تو میرے بزرگوں، کسی مخلوق پر بھی اگر مہربانی کرو گے، صلہ رحمی کرو گے، احسان کے ساتھ پیش آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا،
تو ایک آدمی کسی جاندار پر رحم کرتا ہے، اللہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے رضا کا، جنت کا۔ تو ایک بندہ اگر انسان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، انسان تو اشرف المخلوقات، سب سے بہترین مخلوقات میں سے ہے، تو اس پر اللہ کتنا راضی ہوگا۔ ایک فاحش عورت اگر کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپس میں صلہ رحمی کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، گھر کے اندر بھی، بازار کے اندر بھی، کاروبار میں بھی، دکان پہ بھی۔ آپ دکان پہ اپنے اخلاق کو جاری رکھیں، اللہ رب العزت اسی دکان میں برکت عطا فرمائے گا، اسی کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بناؤ اور احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔